کہ عرب کی ایک جماعت ایک قبر والے پیر کی زیارت پہ گئی، اونٹ پر بیٹھ کر گئی، وہاں پہ جا کے سو گئی۔ رات کو قبر والا صاحب اونٹ کے خواب میں آیا کہ آپ میری قبر پہ آئے ہو، خالی پیٹ چلے جاؤ تو مجھے برا لگتا ہے۔ یہ لاہوری کھابے ہوٹل پر آیا تھا، یہ تو قبر پہ آیا تھا۔ کہا آپ آئے ہو خالی پیٹ چلے جاؤ تو مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ اونٹ مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں اصیل اونٹ گھر میں کھڑا ہے وہ آپ لے لو۔ خواب ہی خواب میں سودا طے ہوا۔ مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں، لفظ ہیں مولانا زکریا کے، اور میں اللہ کے ہاں مسئول ہوں ان لفظوں کا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ صاحب قبر اٹھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ مردے ہیں جو قبر میں دفن ہو گئے، زندہ نہیں ہیں، ان کو اٹھائے جانے کا شعور نہیں ہے۔ ایک تو بات خواب کی تھی نا، پاسیبل ہے، ممکن ہے خواب میں سودا ہو گیا ہو، لیکن معاملہ خواب تک نہیں رہا، خواب ختم ہوا، صاحب قبر اٹھا، اونٹ کو اس نے ذبح کیا، نہر کیا، اور جب یہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو اونٹ میں سے خون بہہ چکا تھا، بہہ رہا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا بچنے کی امید نہیں ہے، اس کو ذبح کیا، اس کا خون گوشت بنایا، کھایا پیا بانٹا۔ واپس آ رہے تھے تو راستے میں سے ایک بندہ آ رہا، کہنے لگا تم میں فلاں ابن فلاں ہیں؟ اس نے کہا اونٹ والا نے، ہاں جی میرا نام ہے یہ۔ کہا آپ نے میرے ابا کے ہاتھ پہ کوئی اونٹ بیچا تھا؟ کہا ہاں، قبر والے سے خواب میں سودا ہوا تھا۔ کہا وہ میرا باپ تھا، اس نے مجھے کہا کہ میرا جو اصیل اونٹ ہے وہ تجھے دے دوں، یہ اس کے بدلے میں اونٹ تو لے لے۔ اس قصے پر تعلیق لگاتے ہوئے شیخ زکریا لکھتے ہیں کہ یہ اس سخی کی سخاوت کی انتہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنے قبر پر آنے والوں کو خالی پیٹ واپس۔ ہم کہتے ہیں یہ سخاوت کی انتہا نہیں، یہ خرافات کی انتہا ہے۔ یہ جو قبر سے نکل کے، ایک سوال کر کے بعد اگلے سوال پر آتا ہوں، جو قبر سے اٹھ کر اونٹ ذبح کر سکتا ہے، آگے پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا، یہ بیگم بچوں کو مل کر کیوں نہیں آ گیا؟ ان کو بھی ہائے ہائے کر رہا تھا نا، سلام دعا کر رہا تھا کہ بس قدرتی دروازہ کھل گیا، نکل لیا، اب نکل لیا تو ساروں کو مل کے پھر واپس جانا ہے، چلا جاؤں گا۔ یہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان کی باتیں ہیں، اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مسجد میں اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ درود پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ ہر مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایسی مسجد میں نماز ہو جاتی ہے۔ دیکھیے مساجد کے اندر اذان سے پہلے یہ درود پڑھنا بدعت ہے، اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے۔ کوئی کہے گا کہ مولوی صاحب آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، دیکھو درود تو رسول کریم پر پڑھا گیا ہے، بدعت کیسے ہوئی؟ ہم جواب میں کہتے ہیں ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ دو سجدے ہیں ایک رکعت میں۔ اچھا اگر میں تیسرا سجدہ شروع کروں تو میں ثواب کا کام کر رہا ہوں یا گناہ کا؟ جی گناہ کا۔ اب آپ پر فتویٰ لگنا چاہیے منکر سجدہ، منکر سجدہ، سجدے کا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے، فوراً فتویٰ لگ جائے گا منکر درود، واپی گستاخ، درود نہیں مانتا۔ ہم کہتے ہیں درود کو مانتے ہیں، جس موقع پہ امام الانبیاء نے سکھایا تھا سیدنا بلال کو، اس موقع پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی کریم نے اذان کے بعد درود سکھایا، سیدنا بلال نے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا یہ الفاظ نہیں کہے۔ پھر اس کے اندر ایک شرکیہ لفظ جملہ بھی کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں، آپ پر سلام ہو۔ اور اللہ کے نور میں سے کوئی نور نہیں بنا، محمد کریم اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں، نور من نور اللہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ عمل بدعت ہے، پھر اس کے اندر شرک والا جملہ آتا ہے، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ڈنکے کی چوٹ دو ٹوک اعلان ہے، سن لیجئے، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جس کی بدعت کفر اور شرک کی وادی تک لے جانے والی ہو۔ نہیں مانتے تو مثال دے کے سمجھاؤ تو ابھی درس ختم ہوگا، لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے۔ کچھ بھائی ایسے بھی ہوں گے جو ٹیکسیوں پہ اور گاڑیوں پہ آئے ہوں گے، اپنی گاڑی ان کے پاس نہیں ہوگی۔ جب آپ نیچے اتریں، ایک ٹیکسی والے کو دیکھیں وہ روڈ پہ کھڑا ہو اور کہہ رہا جناب کہاں جانا ہے؟ جی فلانی جگہ جانا ہے، آؤ میں بلاش لے جاتا ہوں، مجانن لے جاتا ہوں، فری لے جاتا ہوں، بیٹھ جاؤ، کوئی پیسہ نہیں، کوئی بھاڑا نہیں، بیٹھو۔ آپ جب بیٹھنے لگے، ڈرائیور صاحب کو آپ نے غور سے دیکھا، وہ انا سی، وہ اندھا تھا، بیٹھ جاؤ گے؟ ہیں اندھے کی ٹیکسی میں بیٹھو گے؟ نہیں، کیوں؟ ایک اندھا ہے، مرے گا بھی مارے گا بھی۔ ارے بھائی اندھا ہے، اس نے اپنا کام کرنا، اپنے اپنا کام کرنا۔
یہی مثال دیتے ہیں نا، نماز پڑھنی اس نے اپنی پڑھنی، ہم نے اپنی پڑھنی، اس نے اپنا کام کرنا، گاڑی چلانی، آپ نے اپنا کام کرنا، بیٹھے رہنا، اس کو چلانی نہیں آتی، اندھا ہے، مرے گا۔ جو مشرک ہے وہ توحید میں، عقیدے میں، ایمان میں اندھا ہے، اس کی اپنی نہیں ہو رہی، آپ کی کہاں ہوگی؟ یہاں پر امام صاحب امامت کرواتے ہیں اور مسجد میں لکھا ہوتا ہے یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن۔ اگر وہاں پر آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو فتنے کا خطرہ ہے۔ جو مسجد اہل شرک کی ہے، جہاں امام مشرک ہے، جس مسجدوں میں قبریں ہیں، جن مسجدوں میں غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، آپ اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں، اپنے بیوی بچوں کو پیچھا کھڑا کر لیں، یا مجلس کے اندر، بیٹھک کے اندر اپنے اہل ایمان دوستوں کو بلا کر وہاں جماعت کروائیں۔ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور جن مسجدوں میں قبریں ہوں وہاں پر نماز نہیں ہوتی، جہاں غیر اللہ کو پکارا جائے وہاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارے مذہب اسلام میں پینٹ اور شرٹ پہننا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، لباس کے بارے میں امام الانبیاء کا فرمان ہے، ایسا لباس نہ پہنو جس سے انسان کا جسم، انسان کا ننگ ظاہر ہو، انسان کا وجود، اس کے باڈی پارٹس واضح ہوں، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اگر کوئی کھلی پینٹ پہنتا ہے، بیگی پینٹ پہنتا ہے، جس سے رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے اس کا جسم نمایاں نہیں ہوتا، پینٹ پہننے والا جب رکوع میں جاتا ہے تو درزی اگر پیچھے کھڑا ہوگا تو انچی ٹیپ کے حساب سے بتا دے گا یہ اتنے انچ کی ہے اور یہ اتنے انچ کی ٹانگ ہے اس کی، ہیں؟ یہ لباس منع ہے۔ آپ بیگی پینٹ پہنیں، شرٹ جو پہنیں اس کو پینٹ کے اندر دینے کی بجائے باہر نکالیں، آپ کی شرٹ گھٹنوں تک کی ہو، آپ کی شرمگاہیں چھپی ہوئی ہو۔ لباس میں آزادی ہے، لیکن کفار سے مشابہت کرنا منع ہے، اور ایسا تنگ لباس، ٹائٹ لباس پہننا منع ہے کہ سڑک پہ جاتے ہوئے دور سے کوئی 5ویں کلاس کا بچہ دیکھے تو کہ 11 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ لباس منع ہے، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سوال آخری کہتے آیا ہے کہ مسجد میں نکاح کے بارے میں بیان کیجئے، کیا مسجد میں نکاح کروانا جائز ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا ہے کہ مسجد کے اندر نکاح ہو، ٹھیک ہے، شادی ہال کا خرچہ بچے گا، سارے پنگے ختم ہوں گے۔ عورتوں کا جو ہوتا ہے ہم نے ضرور جانا ہے، اور وہ میک اپ کر کے بن ٹھن کے چھن من کرتی ہوئی شادی ہال تک آتی ہیں، اور شیطان ان کے دائیں بائیں چل کے پورے فتنے کا بازار گرم ہوتا ہے۔ جب اللہ کے گھروں میں نکاح ہوگا انشاءاللہ یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، اس کے اندر سادہ پن بھی ہو اور یہ عمل بھی ہو۔ خواب کے اندر امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ میری اور آپ کی قسمت میں کرے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ دیدار کروا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس دیدار کے اندر آپ کے اور میرے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ یہ امام الانبیاء ہیں یا نہیں۔ آپ نے اور میں نے امام الانبیاء کو دیکھا نہیں علیہ الصلاۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جنت میں اپنے نبی کا ساتھ اور پڑوس عطا فرمائے۔ خواب کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں۔ درست ہے کہ شیطان نبی کی صورت میں نہیں آ سکتا، لیکن شیطان کسی اور نیک صورت میں آ کے جھوٹ تو بول سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گارنٹی اس سے صرف وہی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی کریم کے صحابہ یا صحابہ کے وہ شاگرد، وہ تابعین، وہ لوگ، وہ اصحاب سیر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو یاد کیا ہوا۔ نمبر 2، شریعت بند ہو چکی ہے کتاب اور سنت میں، قرآن اور حدیث کے اندر۔ اگر خواب کے اندر کوئی آ کر یہ کہے میں آپ کا نبی ہوں، اور پھر وہاں پر کہا جائے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور وہ شریعت کے حلال و حرام سے ٹکراتا ہو، تو خواب ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اس سوال سے پہلے یہ سوال ہے، شادیوں میں شادیوں میں اخراجات کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے، تو نکاح کو آسان کیجئے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ زنا آسان ہو چکا ہے اور نکاح مشکل ہو چکا ہے، اور یہ شادیوں میں جو کچھ خرافات ہوتی ہیں یہ انڈیا سے پاکستان اور پاکستان سے انڈیا مل جل کر کام چل رہا ہے۔ چونکہ ہندوؤں کے معاشرے میں رہے، ہندوؤں کو دیکھا، انہی کی شادیوں کو دیکھا۔ عبد الرحمن کی شادی اور رام چندر کی شادی، ایک فرق دونوں میں نظر آئے گا، یہ آگ کے اوپر پھیرے مارتا ہے اور مولوی دوسرے کو 7 کلمے پڑھواتا ہے، پڑھ ایک کلمہ نہیں پڑھاتے، سارے کلمے الف سے لے کے یہ تک۔ وہ اتنے لمبے کلمے اس لیے بنائے ہیں کہ اگر یہ ویلڈنگ نہ ہو، یہ ٹچ نہ لگے، تو کوئی بندہ بھی نکاح پڑھا سکتا ہے، خطبہ مسنونہ پڑھ کے قبول و ایجاب کوئی بھی کروا سکتا ہے، یہ فرق ہے۔ اس کے علاوہ بارات ادھر بھی 20 گاڑیاں آ رہی ہیں، ادھر بھی 20 گاڑیاں آ رہی ہیں۔
جہیز کے ٹرک ادھر سے بھی نکل رہے ہیں ادھر سے بھی نکل رہے ہیں، وہ لمبی توتیوں والے ادھر بھی آ رہے ہیں ادھر بھی آ رہے ہیں، ابٹن کی رسمیں ادھر بھی چل رہی ہیں ادھر بھی چل رہی ہیں، صحرا یہ مولوی صاحب بھی باندھ کر آ رہے ہیں، عبد الرحمن بھی، اور رام چندر نے بھی صحرا باندھا ہے، صحرا اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہے کون آیا کون نہیں آیا، یہ دونوں طرف چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دلہن تیار ہو کے گھر میں آ گئی، ولیمے والے دن دلہن دلہا تیار ہو کے ایک صوفے پر عورتوں مردوں کے مخلوط اجتماع میں مسلمان کی بیوی بھی آ رہی ہے اور ہندو کی بیوی بھی آ رہی ہے، سالی صاحبہ بہنوئی صاحب سے کھٹا کڑوا دودھ پلا کر اٹکھیلیاں ادھر بھی کر رہی ہے اور ادھر بھی کر رہی ہے، جوتی چرائی کی رسم ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، بیگم کے کمرے میں جانے سے پہلے خامن صاحب کی بہنیں ان کی کزنیں کنڈا پکڑائی کی رسم رام چندر کی بہنیں بھی کر رہی ہیں، عبداللہ کی بہنیں بھی کر رہی ہیں۔ کون سی رسم ہے جو ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے؟ یہ شادی مسلمانوں کی شادی نہیں ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی شادی نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ جہیز یاد کر لیجئے، جہیز یاد کر لیجئے، یاد کر لیجئے، پھر یاد کر لیجئے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے جسے قطیہ دان کہا جاتا ہے۔ ہندو جہیز دے کر وراثت سے اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، مسلمان بھی جہیز کے ٹرک بھر کے دے کر مرتے ہوئے ساری زمین اپنے بیٹوں کے نام کروا جاتا ہے۔ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے لیے صرف نماز پڑھتے ہوئے محمدی نہ بنو، شادی کرواتے بھی محمدی بنو۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا عورت کی آواز مرد سن سکتے ہیں؟ عورتوں کے کہیں ترس آتے ہیں۔ دیکھیے، دین کی بات سننے سمجھنے کے لیے اگر انسان کو ضرورت ہو، مجبوری کی حالت میں ہو، کہیں علماء مرد ہیں ہی نہیں ہیں، صرف عورتیں ہی رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے سیکھ لیا جائے پردے کے پیچھے جہاں فتنے کا ڈر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور دلیل اس کی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات پوچھے، کیونکہ سیدہ عائشہ ان میں سب سے زیادہ جاننے والی تھی۔ لیکن جب علماء موجود ہوں، مرد موجود ہو، تو مرد کو دین مرد سے ہی سیکھنا چاہیے، لیکن عورتیں مردوں کی آواز سن کر دین اسلام کی باتیں سن سکتی ہیں، سیکھ سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔